السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں باخبر صبح، میں ہوں فیصل عباسی، اس امید کے ساتھ کہ آج کا دن بہت اچھا گزرے گا اور آپ کے لیے سلامتی کا باعث بنے گا۔ آج کے پروگرام میں بہت سی خبریں، بہت سے معاملات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ملک کے مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں میاں شفیق، کراچی سے وحید راجپر اور فرید عالم، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک سعید آوان، اکرام ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ سہیل اقبال بھٹی، سینئر کورسپونڈنٹ 92 نیوز۔ بہت سے معاملات ہیں لیکن انتہائی اہم معاملہ ظہیر عباس ملتان سے بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سٹی ہاؤسنگ اسکیم کا اربوں روپے کا فراڈ سامنے آ گیا ہے۔ فیصل آباد میں سرگودھا روڈ پہ 3 سال قبل اس اسکیم کا آغاز ہوا، لیکن وہ پلاٹس بھی سیل کر دیے گئے جو وہاں رقبے پر موجود ہی نہیں تھے۔ میاں شفیق، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ ایک بڑا ہتھکنڈا ہوتا ہے، بڑا طریقہ کار ہوتا ہے ڈیولپرز کی جانب سے، بلڈرز کی جانب سے، کہ وہ پہلے فائلیں بیچتے ہیں۔ کیا یہاں بھی وہی طریقہ کار اپنایا گیا ہے؟ اور شہریوں کو کس طریقے سے ماموں بنایا گیا ہے؟ کیا لوگ اتنے نادان تھے کہ وہ پیسوں کے عوض صرف کاغذ خریدتے رہے؟ جی بالکل، دیکھیں ایسا ہی ہوا ہے۔ یہاں پہ نہ صرف شہریوں کو لوٹا گیا بلکہ گورنمنٹ کو، حکومت کو، سرکار کو بھی ایک بڑا ٹیکہ لگایا گیا ہے۔ دو طرح کا فراڈ ہوا ہے، یہ یک طرفہ فراڈ نہیں ہے، دو طرفہ فراڈ ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ دیکھیں، ایف ڈی اے سے، فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے انہوں نے منظوری حاصل کی تقریباً 3300 ایکڑ رقبے کی۔ ایف ڈی اے نے بڑی خوشی سے اس کی منظوری دے دی، جس کے بعد اس کی تشہیر کا عمل شروع ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے جس طرح یہ ایک پورا مافیا ہے، بڑے بڑے خواب دکھائے جاتے ہیں شہریوں کو، ایک خوبصورت پلر کھڑے کر کے، جانوروں کی تصویریں بنا کے، گیٹ بڑے بڑے لگا کے، تو ایک سارا خواب دکھا کے پھر لوگوں سے فائلوں کی فروخت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ 3300 ایکڑ رقبے کا بتا کر تقریباً 50,000 سے زائد فائلیں جو ہیں نا اس کمپنی کی طرف سے، سٹی ہاؤسنگ کی طرف سے وہ بیچی گئی فیصل آباد میں۔ یہ صرف نہ صرف فیصل آباد کے جو مقامی شہری ہیں، کاروباری لوگ تھے، کچھ تاجر لوگ تھے، کچھ جو باقی جنہوں نے جس کی جو جمع پونجی تھی اپنے ایک مکان کے لیے، گھر کی چھت کے لیے، پھر بہت سارے ایسے لوگ بھی جو دوسرے ممالک میں بیٹھے مزدوری کر رہے ہیں، انہوں نے بھی انویسٹمنٹ کی، اپنے یہاں پہ گھر خرید لیے، فائلیں خرید لیں۔ اب حقیقت یہ ہے کہ زمین پر جو رقبہ ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں ایف ڈی اے کو بھی ہوش آ گیا، ہوش تو پہلے بھی تھا، ہوش اڑائے گئے تھے ان کے پیسے دے کر، فائلیں ظاہر ہے ایسے تو نہیں نا منظور ہوتی۔ اب نہ ہی لوگوں کو کوئی اس سلسلے میں کوئی سمجھ آ رہی ہے، اور دوسرا جو اس میں سرکار کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، سرکار کو یہ ٹیکہ لگایا، ظاہر ہے اتنا بڑا رقبہ تھا، اس کی رجسٹری ہونی تھی، ٹرانسفر ہونی تھی، اس کا ٹیکس سی وی ٹی جو بنتا ہے، کیپٹل ویلیو ٹیکس جو ہوتا ہے، وہ کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں روپے بنتا ہے، وہ سرکار کے خزانے میں جانا تھا، وہ نہیں کیا گیا۔ چونکہ جب فائل بیچی جاتی ہے، لوگوں کو کسی کو جو بھی مکان یا پلاٹ ہوتا ہے اس کی باقاعدہ رجسٹری نہیں کی جاتی، صرف کالونی کے جو انتظامیہ اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا جاتا ہے جس کے تحت وہ پلاٹ اس کو ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے، پیسے لے لیے جاتے ہیں۔ اب اصل جو اگر فرض کر لیں زمین انہوں نے خرید بھی لی ہے، رقبہ ان کا اپنا ملکیت ہی ہے، تو وہ جو پلاٹ بیچے ہیں اس کی رجسٹریاں نہیں کی گئی نا، لوگوں کو، خریداروں کو ان کے نام نہیں ہوئی۔ اگر رجسٹری ہوتی تو ظاہر ہے اس کا سی وی ٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع، سرکار کے خزانے میں جمع ہوتا۔ ایک تو یہ نہیں ہو رہا، دوسرا جو رقبہ ہے وہ آن گراؤنڈ ہے کچھ نہیں، فائلیں 50,000 سے زائد بیچ دی گئی ہیں۔ اب ایف ڈی اے کی ملی بھگت سے دوسرا کام کیا جا رہا ہے کہ فوری طور پہ ہنگامی بنیادوں پہ فائلیں تیار کی جا رہی ہیں، 45,000 ایکڑ پہ اس کو لے آئے ہیں بڑھا کر، چونکہ فائلوں کی تعداد زیادہ تھی، جو رقبہ خریدا شو کیا گیا تھا وہ کم تھا، اب اس کو بڑھا کر 4,500 ایکڑ کر دیا ہے۔ تاہم اس میں اب کام شروع ہو تو گیا ہے، سرکار نے ہاتھ ڈالا ہے، اینٹی کرپشن اس میں ایکٹیو ہوا ہے، دونوں فریقین کو، ایف ڈی اے کو بھی اور سٹی ہاؤسنگ کی جو انتظامیہ ہیں اس کو بھی باقاعدہ طور پر نوٹس بھجوا دیے گئے ہیں۔ پرسوں یعنی کہ 22 نومبر کو صبح 9 بجے بہت بڑا بلایا سکینڈل گیا۔ لگ رہا ہے، یہاں پر دوہرا فراڈ کیا گیا ہے، عوام کے ساتھ بھی اور قومی خزانے کے ساتھ بھی۔ محکمہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے یہ اب تحقیقات تو شروع کر دی ہیں، لیکن جب ایف ڈی اے نے این او سی جاری کی، جس زمین کی ملکیت نہیں تھی اس کے اگینسٹ این او سی جاری ہو نہیں سکتا تھا، تو بڑے پیمانے کے اوپر ملی بھگت لگ رہی ہے۔ تو کیا اب تک کوئی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، اور اینٹی کرپشن محکمہ کب تک پر امید ہے کہ اس معاملے کی انکوائری کو کمپلیٹ کر لیا جائے گا؟
دیکھیں ابھی آغاز ہو رہا ہے پرسوں سے. ویسے تو ابتدائی رپورٹ اینٹی کرپشن نے اپنی بنا لی ہے, سورس رپورٹ جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے, اس میں یہ سارے پہلو سامنے آ چکے ہیں. اسی کی بنیاد پہ اب فریقین کو نوٹس کیا گیا ہے, پرسوں 9 بجے صبح طلب کیا ہے. جہاں تک ایف ڈی اے کا معاملہ ہے, ایف ڈی اے کو تو سارا کچھ پتہ ہے. انہوں نے کوئی مطلب کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایف ڈی اے کو دھوکہ دے کر کوئی غلط بیانی کر کے ان سے این او سی لیا گیا ہے. ایف ڈی اے کی تو ملی بھگت سے یہ سب کچھ ہوا ہے نا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی ایک مرلے کا مکان تھوڑی تھا کہ کسی کو نظر نہیں آیا. ہزاروں ایکڑ رقبہ ہے, پورے شہر میں تشہیر ہوئی ہے, میڈیا پہ تشہیر ہوئی ہے, گھر گھر جا کر میسیج پہنچایا, لوگوں کو جو ان سے بٹورے ہیں پیسے, فائلیں بیچی ہیں. وہ ایسے تھوڑی ہو گیا. آنکھیں بند کی ہوئی تھیں انہوں نے, آنکھوں کے اوپر کپڑا نہیں نوٹوں کی گڈیاں تھیں, جس کی وجہ سے ایف ڈی اے نے کچھ نہیں کیا. اب دونوں فریقین کو, ایف ڈی اے کے حکام کو بھی, ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ, ڈپٹی ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ, اس ایریے کا جو بلڈنگ انسپیکٹر ہے اس کو, سبھی کو نوٹس ہو چکے ہیں. سٹی ہاؤسنگ کے جو مالکان ہیں ان کو نوٹس ہو چکے ہیں. 22 نومبر صبح 9 بجے ریکارڈز میں طلب کیا ہے. اینٹی کرپشن نے ابتدائی رپورٹ اپنی بنا لی ہوئی ہے. بڑا اسکینڈل ہے. امید رکھتے ہیں شہری بھی, اور اس سلسلے میں پچھلے کچھ دنوں سے کوئی احتجاج کا سلسلہ بھی پلان بھی بن رہا تھا, لیکن وہ ظاہر ہے کاروباری لوگ اپنے اپنے روزی روٹی میں مصروف ہیں. تو اب یقینی طور پر یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے. اینٹی کرپشن کارروائی یقینی کے طور پر کرے گی ایف ڈی اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے انتظامیہ کے خلاف, لیکن وہ لوگ جنہوں نے پاکستان میں یا بیرون ملک بیٹھ کے یہاں پر اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی, انہیں رقم کیسے ملے گی؟ پلاٹ تو ملتا دکھائی نہیں دیتا چونکہ ان کے پاس زمین نہیں ہے. کیا طریقہ کار ہوگا اس مسئلے کے حل کا؟ دیکھیں انہوں نے کوشش تو یہی کرنی ہے کہ اب کسی طریقے سے لیدے ہو, کوئی معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی جائے گی. کچھ پیمنٹیں کر کے زمین خرید کے باقاعدہ طور پر, جو کچھ تو چکے انہوں نے گھر وہاں پہ بیچے بھی ہوئے ہیں, جنہوں نے لیے ہیں پلاٹ لیے ہیں, انہوں نے اپنے مکان بنا بھی لیے ہیں, وہ گنتی کے چند ایک ہیں. اب یہ کوشش کریں گے کہ مزید زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کریں. دیکھیں وہ تو بات کی بات ہے, لیکن جو فراڈ ہوا ہے, جو سرکار کو ٹیکہ لگا ہے, آخر اس کا بھی تو کوئی انجام ہونا چاہیے نا. ٹھیک, بہت شکریہ میاں شفیق فیصل آباد سے, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. سرکار کو ٹیکہ لگا, ملی بھگت سے ایف ڈی اے اور نجی جو ڈیولپرز ہیں ان کی ملی بھگت کے بعد عوام نے پیسے دے دیے, صرف فائلیں ہی ملی, رقبہ نہیں مل سکا ہے. فرید عالم کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں اربوں کے ترقیاتی فنڈز کی بندر بانٹ کا انکشاف ہوا ہے. فرید عالم, آپ جو بالخصوص کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے معاملات کو سامنے لے کر آتے ہیں, یہ کوئی پہلی خبر بھی نہیں ہے, لیکن اب کی بار یہ جو بندر بانٹ ہوئی ہے کتنی مالیت کی ہے اور کتنی مختلف ہے؟ کیا اس میں کوئی نیا طریقہ اپنایا گیا ہے؟ جی بالکل, کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جب سے سٹی گورنمنٹ سے علیحدہ ہو کے اپنی بحال کی ہوئی ہے, اس میں جب بدترین کرپشن کی جا رہی ہے افسران کی جانب سے, ایک جانب تو پلاٹوں کی بندر بانٹ کی جا رہی ہے, تو دوسری جانب ابھی گزشتہ دنوں جب حکومت سندھ نے کراچی کے ڈی اے کو اسپیشل پیکج کے تحت فنڈ کا اجرا کیا تاکہ وہ کراچی کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے, تو کے ڈی اے کے افسران نے ایک اور نیا طریقہ شروع کر دیا. وہ ترقیاتی فنڈز کو بھی ٹھکانے لگانے کی کوششوں میں مصروف ہو گئے. انہوں نے ابھی چند روز قبل 1 ارب روپے کے اسپیشل پیکج جو تھا اس سے 1 ارب روپے کے ٹینڈرز کیے تھے مختلف ترقیاتی کاموں کے, جس میں جو ہے بے قاعدگیوں کی وجہ سے جو ٹینڈر ہیں وہ لیٹیگیشن کا شکار ہو گئے. ٹھیکیداروں نے عدالت سے رابطہ کر لیا ہے کہ ان کو ٹینڈر میں شفافیت کا مظاہرہ نہیں کیا گیا. من پسند ٹھیکیداروں کو نوازنے کے لیے جو ہے ٹینڈر میں جو ہے ابہام پیدا کیا گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے بعد حکومت سندھ کی جانب سے پھر ان کو 50 ملین جو روپے جو ہے جاری کیے گئے اسپیشل ترقیاتی فنڈ کے نام سے, جس میں کے ڈی اے نے شہر کے کچھ مختلف 3 ٹینڈر جاری کیے ترقیاتی کاموں کے, جس میں پہلا ٹینڈر انہوں نے 209 ملین روپے کا وزیر منشن اور کھارا در کے اطراف کی سڑکوں کی بحالی کے لیے جاری کیا. دوسرا انہوں نے ٹینڈر جاری کیا سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی روڈوں کو کی بحالی کے لیے 40 ملین روپے کا, اور تیسرا ٹینڈر انہوں نے نشتر پارک اور اس کے اطراف کے روڈوں کی بحالی کے لیے 184 ملین روپے کا ٹینڈر انہوں نے جاری کیا. لیکن حیرت انگیز طور پر جب وہ ٹینڈر جاری کیے گئے تو وہ ٹینڈر کے ڈی اے کے بجائے بلڈنگ ورک اینڈ سروسز کے محکمے بلڈنگ کے ایکسین 1 کی جانب سے جاری کیے گئے, جبکہ کے ڈی اے خود ایک ڈیولپمنٹ ادارہ ہے, اس کا اپنا ایک انجینئرنگ برانچ ہے جس میں پورے کے اپنے ایکسینس ہیں, انجینئرز ہیں, اس کے چیف انجینئرز ہیں. تو حیرت اس بات کی ہے کہ جب کے ڈی اے اپنا کہ پورا محکمہ رکھتا ہے انجینئرنگ کا, تو یہ ورک اینڈ سروسز جو کہ ایک مختلف وزارت ہے,
KDA आता है वजारत बल्दियात के मातहत, और वर्क एंड सर्विस एक अलहदा वजारत है, उसका सेक्रेटरी अलग है। KDA का आसिम वजारत बल्दियात के मातहत है, उनका सेक्रेटरी अलग है। तो ये टेंडर वर्क एंड सर्विसेज से क्यों किए गए, सबसे पहले तो अभाम ये होता है। दूसरी जानिब इन्होंने दूसरा जो ये काम किया कि जो डॉक्यूमेंट जारी करने थे उसके जो उन्होंने मुकाम दिया टेंडर डॉक्यूमेंट्स का, वो क्लिफ्टन के एक बंगले का दिया, जबकि KDA का जो हेड ऑफिस है वो सिविक सेंटर गुलशन इकबाल हसन स्क्वायर पे वाक़ई है, वहाँ पर क्यों नहीं दिया। जब टेंडर डॉक्यूमेंट्स के लिए ठेकेदारों ने क्लिफ्टन के बंगले पर रब्ता किया गया तो वहाँ पर उनको मुसलसल डॉक्यूमेंट देने से इनकार किया गया, और अचानक 16 नवंबर को सेपरा की वेबसाइट पे, क्योंकि उनको अपलोड करनी थी हर सूरत में, सेपरा की वेबसाइट पे इन्होंने इसको पोस्ट किया अपने टेंडर को। वहाँ से जब ठेकेदारों ने इसको डाउनलोड किया तो उस पर वही खुला कि बिल्डिंग 1 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग 1 वर्क एंड सर्विसेज। देखिए, वर्क एंड सर्विसेज से KDA किसी सूरत में अपने टेंडर नहीं करा सकता, ये जालसाजी की जा रही है। ये जैसे इन्होंने 1 अरब रुपए के ठेके इन्होंने लिटिगेशन का शिकार करा दिए, अब 43 करोड़ रुपए के ठेकों पे हाथ साफ करने के लिए जालसाजी भी बहुत बड़े पैमाने पर की गई। 43 करोड़ रुपए के जो उससे ज्यादा मालियत के ठेके थे बगैर टेंडर के अवार्ड करने की कोशिश की गई है। ये इतने बड़े पैमाने के ऊपर किस अफसर ने कानून की खिलाफ वर्जी करने से मुतल्लक दीदा दिलेरी का मुजाहरा किया उस वक्त जब नैब भी एक्टिव है और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध भी? जी बिल्कुल, लेकिन नहीं, इन्होंने ये बगैर टेंडर के नवाजने की कोशिश नहीं की। इन्होंने टेंडर केस को डिवॉल्व किया है, लोगों से छुपा के मख्फी रख के टेंडर किए गए। इसके अंदर इनका पूरा महकमा इंजीनियरिंग और हुकूमती सरपरस्ती शामिल है। और टीका पाकिस्तान की सरकार को लगने वाला है, और वो ये है कि हुकूमत चाह रही है कि इंपोर्ट बिल को कंट्रोल किया जाए, लेकिन इंपोर्ट बिल कैसे कंट्रोल होगा? अब नई जो डिमांड सामने आ रही है, 4 मिलियन कॉटन बेल्स इंपोर्ट करनी होंगी पाकिस्तान को अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सहारा देने के लिए। पहले भी पाकिस्तान में कपास की पैदावार कम होती रही है, लेकिन इस साल तो कम पैदावार के रिकॉर्ड टूटे हैं। बट इस सब एक जानिब हम सरप्लस गंदम पैदा कर रहे हैं जिसको सब्सिडाइज करके एक्सपोर्ट किया जाएगा, और जो कपास है रीढ़ की हड्डी थी हमारी मईशत की पिछले कुछ सालों से बतदरीज, लेकिन इस साल तो इंतहा ही हो चुकी है। वजह क्या है? गंदम ज़्यादा कपास कम। फैसल, देखिए, वफाकी हुकूमत को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, जहाँ पर हमारा अदायगियों का गैर मुवाफिक तवाज़न है, और उसके साथ साथ जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 18 अरब डॉलर तक पहुँच चुका है। वफाकी हुकूमत दरामदी अशिया के ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाकर कुछ और मैयर्स लेकर इस करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब एक कुछ और हकाइक सामने आए हैं जो हमारी माजी के अंदर गलत मनसूबाबंदी थी, जिसके नतीजे में हमारी कपास की पैदावार में एक बड़ी हद तक मुसलसल कमी आ रही है। रवा साल के दौरान कपास की जो पैदावार है उसमें कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके नतीजे में अब ये बात सामने आई है कि हमारे जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसकी डिमांड को मीट करने के लिए हमें 4 मिलियन बेल यानी कि 40 लाख काटन की जो गांठें हमें इंपोर्ट करना पड़ेंगी, जिसके ऊपर हमें ज़र मुबादला की मद में 1.5 अरब डॉलर खर्च करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी परेशानी की बात है कि पाकिस्तान वो मुल्क जो इतने बड़े पैमाने के ऊपर, जिसमें साउथ पंजाब, जिसके अंदर सिंध के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के अंदर हमारी कपास की पैदावार होती थी, वो कपास की पैदावार ईयरली बेसिस पर बढ़ने की बजाय मुसलसल कम हो रही है। हमने कुछ सरकारी इदारों से अदाद-ओ-शुमार हासिल किए, गुज़श्ता 8 से 10 सालों के दौरान हमारे यहाँ कपास का जो काबिल काश्त रकबा है उसमें 27% तक कमी आ चुकी है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक जानिब हमारे यहाँ काबिल काश्त रकबे में कमी हुई है, उसके बाद हमारे यहाँ फी एकड़ कपास की पैदावार भी मुसलसल कम हो रही है। किसानों की दिलचस्पी नहीं है, उन्हें ग्रंटेड रिटर्न पुरकशिश मुनाफा इसके अंदर दिखाई नहीं देता। हुकूमत ने स्पोर्ट प्राइस कपास की मुकर्रर नहीं की हुई, सिर्फ गंदम की प्राइस वफाकी हुकूमत ने उसकी स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर कर रखी है, जबकि हमारे पड़ोसी ममालिक में गंदम समेत कपास समेत 26 ऐसे जरिए अजनास है जिनकी हुकूमत की जानिब से उनकी स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर की गई, ताकि किसानों को एक मेंटली कंफर्ट हासिल हो कि उन्हें एंड ऑफ द ईयर जब अपनी एंड ऑफ द सीजन जब वो अपनी कोई भी काश्त फसल तैयार करेंगे तो उन्हें इस रेट के ऊपर उन्हें ज़रूर वसूलियाँ हो सकेंगी। मिडल मैन ज़रूर बेनिफिट लेते हैं, लेकिन कपास के काश्तकार गुज़श्ता कई सालों से शदीद माली मुश्किलात का शिकार है। माजी की हुकूमतों ने भी इस जानिब तवज्जो नहीं दी, जिसके नतीजे में आज हम देख रहे हैं कि हमें 1.5 अरब डॉलर की कॉटन इंपोर्ट करना पड़ेगी ताकि हम अपने टेक्सटाइल मिल्स को जो उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए वो हम उन्हें प्रोवाइड कर सकें। दूसरी जानिब एक जानिब हमारे यहाँ कपास की किल्लत का सामना है,
تو دوسری جانب گندم ہمارے پاس سرپلس ہے، گندم اس حد تک سرپلس ہو چکی ہے کہ آج اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جہاں پر ہمیں 100 ملین ٹن جو گندم ہے ہم اس کو ایکسپورٹ کرنے کے پلان کر رہے ہیں، جس کے اوپر $100 فی ٹن ہم اس کو گورنمنٹ وفاقی حکومت سبسڈی بھی فراہم کرے گی۔ 8 سے 10 سال پہلے ہمیں گندم کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، پھر ہم گندم میں سرپلس ہو گئے، گندم کی سپورٹ پرائس موجود ہے، لیکن اب گورنمنٹ یہ بھی پلان کر رہی ہے کہ شاید آئندہ سیزن کے اندر جو سپورٹ پرائس ہے اس کے اندر اضافہ نہ کیا جائے۔ تو مختلف مشکلات ہیں گندم کے کسانوں کو بھی اور کپاس کے کاشتکاروں کو بھی، الٹیمیٹلی جس کا بوجھ برداشت کرنا پڑا ہے ہمارے ملک کی معیشت کو اور زر مبادلہ کے ذخائر کو۔ اور بھٹی صاحب اس کے ساتھ ساتھ کسانوں کو وہ جو گندم اور کاٹن دونوں پیدا کر رہے ہوتے ہیں، کاٹن انجینئرز ایسوسی ایشن کے سرپرست اعلیٰ میاں محمود صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ میاں صاحب بتائیے گا بنیادی طور پہ مسائل کیا ہیں؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں پہلے بھی کپاس کی پیداوار میں کمی واقع ہوتی تھی، لیکن اس سال تو ریکارڈ ہی ٹوٹ گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے 92 نیوز چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ نے ملکی مسائل کی طرف توجہ دی ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے جبکہ FBR نے ایک نیا ٹیکس نظام لانے کی کوشش کی، اس میں 92 نے سب سے اچھا کردار ادا کیا۔ آپ کی کوششوں اور کاوشوں سے انشاءاللہ وہ سمری بن کے کیبنٹ ڈویژن میں جا چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جمعرات کو کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں حل ہو جائے گی۔ اس میں فواد اظہر صاحب کا، 92 چینل کا، رزاق داؤد صاحب کا، فنانس منسٹر صاحب کا اور طارق بشیر چیمہ صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کاٹن کی جو بات ہے سر، وہ دیکھیے وی ہیو کنورٹڈ کاٹن بیلٹ انٹو شوگر کین بیلٹ۔ اب ڈسٹرکٹ رہنگیار خان کا میں رہنے والا ہوں، یہاں 7 شوگر ملیں بہت بڑی جبکہ ایک شوگر مل میں 3 شوگر ملیں اس کے اندر لگ چکی ہیں۔ یہ کاٹن پنجاب میں سب سے زیادہ کاٹن پیدا کرنے والا ایریا تھا، اس میں ہم اپنے علاقے شوگر مل لگا رہی ہیں، اور جب یہ علاقہ کنورٹ ہو گیا ہے، ابھی آپ کا میں بیانیہ سن رہا تھا جس میں آپ نے کہا کہ اس کے اوپر سبسڈی دینی پڑے گی۔ خدا کے لیے اس ملک کو سبسڈی کے لفظ سے نکالیے، اس قوم کے ٹیکسوں کا پیسہ سبسڈی میں مت جانے دیجیے۔ شوگر میں ایکسپورٹ میں 10 روپے 75 پیسے کلو سبسڈی دی جا رہی ہے، گندم میں سبسڈی دی جا رہی ہے۔ زمیندار کو راغب کیا جائے۔ $4 ارب کا آپ سب سے زیادہ خضری تیل امپورٹ کرتے ہیں، آپ ڈیزل پیٹرول $12 ارب کا اور خضری تیل $4 ارب کا امپورٹ کرتے ہیں، جس کے لیے آج ملائیشیا وزیر اعظم صاحب بھی جا رہے ہیں۔ میری درخواست یہ ہے حکومت سے، سبسڈی کا لفظ ٹیکس پیئر کا پیسہ۔ جو بنیادی مسئلہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ہمارے یہاں کپاس کے جو قابل کاشت رقبہ تھا وہ کم ہو رہا ہے، اس کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ اور جہاں پر کپاس کاشت کی جا رہی ہے اس کی فی ایکڑ پیداوار کیوں اتنی کم ہو رہی ہے کہ اب ہمیں کپاس بھی امپورٹ کرنا پڑے گی $1.5 ارب کی؟ سیڈ، ایک تو سیڈ کا مسئلہ ہے، دوسرا بٹسا پیسٹیسائڈ کا مسئلہ ہے، تیسرا ویدر کنڈیشن کا مسئلہ ہے، چوتھا ایگرونومی کا مسئلہ ہے۔ محکمہ زراعت کو چاہیے کہ وہ نکلے اور ذمہ داروں کو بتائیں۔ آج کل IT کا دور ہے، اس کے اوپر سب کچھ بتائیں۔ اب جس وقت تک آپ یہ دیکھیے کہ آپ اچھا سیڈ فراہم نہیں کریں گے، اس وقت تک ملکی پیداوار کیسی بڑھے گی؟ پچھلے 8-7 سال سے سیڈ کی وجہ سے ہی، لیکن یہ وہی کنٹری ہے جس نے 1,47,00,000 بیل بھی پیدا کی ہے آج سے 7-8 سال پہلے، اور ڈے بائی ڈے ہم ڈیکلائن کی طرف جا رہے ہیں، ہماری پروڈکشن بڑھ نہیں رہی، اسٹیگننٹ بھی نہیں ہے بلکہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ پچھلے سال 1,16,17,00,000 بیل ہوئی ہے، اور اس سال ہوپ یہ ہے کہ 1 کروڑ سے 1,05,00,000 بیل کے درمیان کہیں جا کے یہ ختم ہو جائے گی۔ جب ایسے حالات ہوں 40 لاکھ بیل 4 ملین بیل آپ کو امپورٹ کرنی پڑے۔ میاں صاحب معیاری بیج کی فراہمی کس کی ذمہ داری ہے؟ اور مختلف جو کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں اور پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل، انہوں نے کپاس کی پیداوار کے اندر کس حد تک اپنا کردار ادا کیا ہے؟ کیا آپ ان کے کردار سے مطمئن ہیں؟ نہیں جی، بالکل ان کے کردار سے نہ میں مطمئن ہوں نہ گورنمنٹ مطمئن ہے، اور صرف پتہ نہیں یہ ادارے کر کیا رہے ہیں، کوئی کام ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے کوئی کام کیا ہوا تھا سیڈ کے اوپر، پانی کی کمی آ رہی ہے ملک میں، آپ دیکھیے نہ کوئی ڈیم نیا بنا ہے، نہ کوئی کینالز ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے، پاپولیشن بڑھ رہی ہے، ملک کے برے حالات ہو رہے ہیں۔ اگر $1.5 ارب کا آپ سعودی عرب سے بہت شکریہ میاں محمود، چیئرمین کاٹن انجینئرز ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے اور بتا رہے تھے۔ بٹی صاحب ایک اور انتہائی اہم معاملہ ہے، کلٹیویشن ایریا کم ہو گیا ہے، لیکن یہ جن پوائنٹس کی جانب اشارہ کر رہے تھے میاں محمود صاحب کہ آپ کے ہاں پیسٹیسائڈز کا مسئلہ، آپ کا کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سیڈز کا مسئلہ، یہ تو بنیادی ذمہ داری محکمہ زراعت کی ہے، خواہ وہ ہمارا NARC ہو یا پھر صوبوں کے ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی NARC PRC کی بات کریں، وہ سیاسی بڑھتیوں کے ہب بن چکے ہیں۔
کپاس کی جو کاشت کے سب سے بری زیادہ متاثر ہوئی ہے. یقینی طور کے پر مختلف حکومتی جماعتوں میں شخصیات نے پالیسی کے خلاف شوگر ملز کا قیام کیا مختلف علاقوں کے اندر. لیکن سب سے جو بڑا مسئلہ ہے جہاں پر کاشت ہو رہی ہے کپاس فی ایکڑ پیداوار ہماری مسلسل کم ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ پیسٹی سائیڈز مافیا. ساؤتھ پنجاب کے اندر میں جانتا ہوں کسانوں کو اتنے بڑے پیمانے کے اوپر جعلی ادویات فراہم کی گئی, غیر معیاری ادویات فراہم کی گئی. ان کمپنیوں نے اربوں روپے کا پروفٹ کمائے, ایک فیکٹری سے 10 فیکٹریاں لگائیں, لیکن کپاس اگانے والے کاشتکار کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اس کے ساتھ جو انہوں نے معیاری بیج فراہم کرنا تھا وہ ادارے کو اپنا فرائض سر انجام نہیں دے پا رہے. کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ تھے, وہاں پر بھی صرف بھرتیوں کی حد تک معاملہ ہے, کوئی کسانوں کی انہیں رہنمائی نہیں مل رہی وہاں سے. ذرا موقف جان لیتے ہیں. جو متعلقہ محکمہ ہے, کاٹن کمشنر ہے منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی, خالد عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. خالد عبداللہ صاحب بتائیے گا, تقریباً آپ کے ہاں 40 ملین کاٹن بیلز آپ کو جو ہے وہ 4 ملین کاٹن بیلز آپ کو امپورٹ کرنی پڑیں گی. ہر سال کپاس کی پیداوار کم ہی ہوتی جا رہی ہے. منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا رول اور وجہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ کوتاہی کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں تھوڑی سی درستی کر دوں کہ 4 ملین بیل پاکستان نے ہسٹری میں کبھی بھی امپورٹ نہیں کی, اور اس سال بھی 4 ملین بیل کی کمی نہیں ہے. جو ہسٹری میں سب سے زیادہ ہم نے امپورٹ کی ہے پاکستان نے وہ 3.6 ملین بیل ہے لاسٹ ایئر 2017-18 میں, جبکہ ہماری پیداوار تقریباً 12 ملین بیل تھی. پاکستان کی پیداوار 2015-16 میں سب سے کم رہی 9.92 ملین بیل, اور اس سال بھی ہم نے 2.45 ملین بیل امپورٹ کی. تو لاسٹ ایئر چونکہ ایکسٹراڈنری زیادہ امپورٹ ہوئی جو کہ جس کا پریسیڈنٹ نہیں ملتا, اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس سال 2 سے 2.5 ملین بیل سے زیادہ امپورٹ کی جائے گی, کیونکہ ہمارا جو تخمینہ ہے وہ تقریباً 11 ملین بیل کا یا 10.85 ملین بیل کا ہے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو خالد صاحب. لیکن جو منسٹری آف ٹیکسٹائل کے فگر ہیں 1 نومبر کو رواں سال 77 لاکھ بیلز ریکارڈ کی گئیں, جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران 81,50,000 بیل وصول ہوئی تھی. تو شارٹ فال ہمیں کہیں دکھائی ضرور دے رہا ہے. اگر اللہ نہ کرے کہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑے, اللہ کرے کہ جو کہیں مارکیٹ کے اندر اگر کہیں ایسی سرپلس بیلز موجود ہیں تو مارکیٹ میں سامنے آ جائیں. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ سندھ اور پنجاب کے اندر کسانوں نے گندم کی بوائی کا عمل شروع کر دیا ہے, اور ہمیں الٹیمیٹلی جو کاٹن کی بیلز ہیں وہ امپورٹ ہی کرنا پڑیں گی, جو اراؤنڈ 40 لاکھ بیلز کے اس کے لگ بھگ. لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ کپاس کی جو پیداوار کا رقبہ تھا 27% کم ہو چکا ہے. حکومت کسانوں کو انسینٹیو دینے کے لیے کیا پلان کر رہی ہے, اور معیاری بیج کی فراہمی کے حوالے سے کیا کام کیا جا رہا ہے؟ جی یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. تھوڑا سا میں ایک جملہ اور عرض کر دوں امپورٹ کے اوپر, کہ پاکستان جو کپاس پیدا کرتا ہے وہ لانگ سٹیپل کی, اور ایکسٹرا لانگ سٹیپل ہمیں ہر حالت میں ہماری 15 ملین بیل بھی ہو جائے تو وہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے. اس کی کوانٹٹی تقریباً 1 سے 1.5 ملین بیل ہے, اور باقی جو ہوتی ہے وہ ہم اپنے جو شارٹ فال ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں. اس سال چونکہ کپاس کی قیمتیں بہت اچھی ہیں, اور تو زمیندار جو ہے. ٹھیک, بہت شکریہ خالد عبداللہ صاحب, کاٹن کمشنر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے. لیکن جو بنیادی سہولیات کاشتکاروں کو مہیا کرنی ہیں وہ بھی خالد عبداللہ صاحب سرکار کی ہی ذمہ داری ہے, محکمہ زراعت کی ذمہ داری ہے, شارٹلی آپ کی ذمہ داری ہے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک سے پہلے خبر میں ہم نے کچھ تذکرہ کیا کہ جو زرعی تحقیقاتی کونسل ہے پاکستان کی اس کا کردار کیا ہے, لیکن یہاں بھی کچھ اچنبھے کی بات نہیں ہے. عجیب و غریب قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. ایک منصوبہ جس کی لاگت 2 ارب 44 کروڑ روپے, اور حیران کن طور پہ اس کی کوئی لکھت پڑھت کوئی ریکارڈ سامنے ہی نہیں آ رہا. ملک سعید آوان صاحب کی یہ خبر ہے, اور 92 روزنامہ 92 نیوز کے فرنٹ پیج پہ بھی یہ لگی ہے. ملک صاحب آپ سے ہی جان لیتے ہیں, یہ بتائیے گا 2 ارب 44 کروڑ اتنی بڑی رقم اور کچھ لکھت پڑھت نہیں, کوئی ریکارڈ نہیں, یہ کدھر گئے پیسے, ریکارڈ کیوں نہیں مرتب ہوا؟
بھائی صاحب یہ آڈٹ اعتراض نے جب اس کا جا کے آڈٹ حکام نے جا کے جائزہ لیا اور انہوں نے ان سے ریکارڈ مانگا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے, سارا ریکارڈ ایف آئی اے کے پاس چلا گیا کیونکہ اس معاملے میں اتنی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں جس کی انکوائری ایف آئی اے کر رہا ہے. ان بے ضابطگیوں کا اس کے حوالے سے انہوں نے ایف آئی آر بھی لانچ کر کے چلان بھی دے دیا, عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے. جو نیا پروجیکٹ ڈائریکٹر لگایا ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا کہ ان کے معاملے پہ بھی آڈٹ ابھی اعتراض بڑھنے جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے اپائنٹمنٹ کے 11 ماہ بعد اپنا چارج سنبھالا جس کی وجہ سے وہ لیگلٹی پیدا ہو گئی. اور یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جب ایک بندہ اپوائنٹ ہو جاتا ہے تو 10-15 دن کے بعد وہ چارج لے لیتا ہے, لیکن یہاں پہ 11 ماہ کا عرصہ لگا. اس حوالے سے جب ہم نے پی آر سی سے کنفرم کیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بات تو بالکل درست ہے. آڈٹ اس معاملے کا بھی جائزہ لے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور جو پوائنٹ آیا وہ یہ ایک اٹلی کی حکومت کی مدد سے یہ جاری کیا گیا منصوبہ ہے جس میں یہ پودے لگانے تھے. پہلے اس کی کاشت تھی, اس کے بعد اس کا کمرشل بنیادوں پر فروغ تھا. اس منصوبے کے تحت 10 کروڑ روپے کے باہر سے پودے منگوائے گئے, لیکن 2 مختلف منصوبوں کے لیے ایک ہی سیریل نمبر پہ پودے منگوائے گئے. تو ایف آئی اے نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا کنفیوز ہے کیونکہ 2 علیحدہ منصوبوں کے لیے 2 علیحدہ سیریل نمبر ہونے چاہیے تھے, لیکن ایک ہی سیریل نمبر یوز کیا گیا جس کی وجہ سے انہوں نے باقی تحقیقات شروع کر دی اور ایف آئی آر بھی لانچ کی. اس کے علاوہ جو ادائیگیاں کی گئی ہیں ان ادائیگیوں میں بھی بہت سارے آ گئی ہے فرم کسی اور کے نام پہ چیک کرتے ہیں, آگے کیش کسی اور کے نام سے ہو رہا ہے. یہ سارا میٹر ہے. ابھی ایف آئی اے دوبارہ اس کی ایف آئی اے نے تحقیقات مکمل کر لی, آڈٹ دوبارہ اس کا جائزہ لے رہا ہے. آڈٹ کو سمپلی یہ کہا گیا جی کہ ایف آئی اے سارا ریکارڈ لے گیا, لیکن اداروں کے پاس اپنا بیک اپ ریکارڈ موجود ہوتا ہے کیونکہ اگر ایف آئی اے انکوائری میں کے لیے جو چیزیں لے کے جاتا ہے, حیران کن بات یہ ہے کہ ان کے پاس ملازمین کی تعداد, ملازمین کے نام تک موجود نہیں ہے کہ کس ملازم کو کس کام کے لیے رکھا گیا تھا, کیوں کام کر رہا تھا. یہ سارا ہمیں آڈٹ کے اعتراض میں انکشاف ہوا ہے. ملک صاحب یہی وہ تباہ کاریاں جن کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے. پی آر سی جو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا, اس کے نتیجے میں جتنے بھی یہ زرعی تحقیقاتی منصوبے شروع کرتے ہیں وہ پھر تباہی سے دوچار ہوتے ہیں. ہمیں ذرا بتائیے گا, ایف آئی اے نے گزشتہ سال اس معاملے کی انکوائری مکمل کر لی تھی اور کچھ افسران کو گرفتار بھی کیا گیا تھا. کیا اب تک کوئی اس معاملے کے اندر کوئی ریکوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اور اس کے بعد مزید جو منصوبے جاری ہیں اس کے اندر شفافیت لانے کے لیے, بہتر طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے چیئرمین پی آر سی کی جانب سے کوئی اقدام اٹھایا گیا ہے؟ بھٹی صاحب جہاں تک ایف آئی اے کی انکوائری کی بات کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا, لیکن میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے ہائی کورٹ میں سٹے لے رکھا ہے اور یہ معاملہ وہیں پہ چل رہا ہے, ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اور ابھی تک کوئی خاتمی ہوئی. ایون کہ جو ناصر چیمہ صاحب ہیں ان کو قبل اس وقت ریٹائر کیا گیا, جس کے بعد انہوں نے دوبارہ بحالی کی کوششیں کی, لیکن میڈیا میں خبریں آنے کی وجہ سے چیئرمین نے ان کو بحال نہیں کیا. سر انٹرنلی یہ ادارے اتنے کمزور ہیں کہ ان کو بوم اپ کرنے کے لیے ایک کوئی ایسا میکنزم بنانا پڑے گا تاکہ جتنی بھی وہاں پہ کرپشن ہے اس کو روکنے کے لیے کوئی انٹرنل سسٹم نہ ہو, بلکہ باہر سے آ کے ساری چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے کہ وہ پتہ لگ سکے کہ یہاں پہ یہ کرپشن ہو رہی ہے, یہ طریقہ کار ہو رہا ہے. اس طریقہ کار کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کرپشن اس طرح ہو ہی نہ. اور ملک صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے, فنانس ڈویژن نے چیئرمین پی آر سی کی تقرری کے حوالے سے واضح کر دیا ہے کہ ان کی مدت ملازمت پوری ہو چکی ہے, چونکہ ایم پی 1 اسکیل میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اکتوبر 2018 میں, اپنے 2 سال پورے کر چکے. کیا حکومت نیا چیئرمین اپوائنٹ کرنے کی تیاری کر رہی ہے؟ جی ابھی کوئی اطلاع تو یہ آ رہی ہیں کہ نیا چیئرمین اپوائنٹ ہوگا, لیکن ابھی تک کنفرم نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں تب ہوتی ہیں حکومت کی طرف سے آنے کا ڈیسیجن لے لیا جاتا ہے, یا حکومت کا اختیار ہے کہ وہ کس کو کرتے ہیں. ابھی تو ان کے پاس بڑے اچھے افسر ہیں, ڈی جی این اے آر سی دیکھ لیں, کافی زیادہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. خان صاحب کو انہوں نے بریف بھی کیا سارا, ان کا میں بھی پاسبل ہے کہ وہ بھی اگلے چیئرمین ہو سکے کیونکہ ان کی بھی پروموشن ہو گئی ہے. جی ٹھیک ملک صاحب, بڑا ڈیٹیل آپ نے اپڈیٹ کیا, اور یہی وہ محرکات ہیں جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی سفر پاکستان کا خزانہ کرتا ہے, پاکستان کے عوام کرتے ہیں اور پاکستان کے کسان کرتے ہیں. ایک اور خبر جی, شہید بے نظیر آباد سے پانی چوروں کے خلاف اب نیب سرگرم ہو گیا ہے. وحید راج پر یہ بتائیے گا, پچھلے 5 سالوں میں محکمہ آبپاشی کی جانب سے جن لوگوں کو نہریں اور دیگر جو واٹر آؤٹ لیٹ ہیں وہ لیز پر دی گئیں, وہ کون لوگ ہیں, اور اس سے پہلے جن لوگوں کے پاس یہ تھی ان کو کیوں ہٹایا گیا تھا؟ دیکھیں فیصل صاحب, یہ سندھ میں پانی چوری کا جو ہے بڑا مسئلہ ہے. باثر جو افسران ہیں ان کے کو کی جانب سے جو ہے باثر جو اہم شخصیات ہیں ان کو ڈائریکٹ آؤٹ لیٹ جو ہے واٹر کورسز ہیں, نہریں جو ہیں وہ نکال کے دی گئی ہیں. یہ پوری سندھ بھر کا مسئلہ ہے, لیکن شہید بے نظیر آباد میں نواب شاہ ہو گیا,
سانگڑ ہو گیا، نوشہر و فیروز، یہاں پر بڑا مسئلہ ہے. جیسے ٹنڈو الیار میں بڑا مسئلہ ہے، وہاں پہ بھی ڈائریکٹ آؤٹ لیٹ اور یہ نہریں نکال کے دی گئی ہیں. بدین میں بڑا مسئلہ ہے. تو نیب کی جانب سے ابھی انکوائری شروع کی گئی ہے پانی چوری کی، کہ پانی جو ہے کن کن لوگوں نے جو ہے وہ کن شخصیات کو ڈائریکٹ طور پر جو ہے آؤٹ لیٹ نکال کے دیے گئے، مسمار کتنے کیے گئے جو بعد میں. تو ان کی پوری جو ہے تفصیل ڈیٹیل فہرست مانگی گئی ہے، کون کون ان کے نام، زمین کتنی ہے، کب زمین لی، پورے تفصیلی جو ہے نیب کی جانب سے وہ رپورٹ جو ہے وہ پیش کی گئی ہے کہ دی جائے. ہمیں نیب کی جانب سے کہا گیا ہے محکمہ آبپاشی کو، لیکن ابھی تک یہ 12 نومبر کو محکمہ آبپاشی سندھ کو رپورٹ نیب کی سامنے پیش کرنی تھی تفتیشی افسر کے سامنے، لیکن ابھی تک وہ رپورٹ پیش نہیں کی جا سکی ہے. سندھ بھر میں یہ مسئلہ ہے، جیسے دریائے سندھ کے جو کچے کا علاقہ ہے وہاں پر جاگیرداری بند بنائے ہوئے ہیں باثر افسران کی جانب سے، ان کو ڈائریکٹ آؤٹ لیٹ نکال کے دیے گئے ہیں. پانی کا بڑا مسئلہ ہے. ابھی بھی کراچی پریس کلب کے سامنے جو ہے دادو کے جو رہواسی ہیں وہ انہوں نے احتجاج ان کا جاری ہے. پینے کا پانی تک نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر شکایت کا ازالہ نہیں ہوا ہے. تو کراچی پریس کلب کے سامنے وہ ابھی دھرنا اور احتجاج دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، 7واں روز ہے ان کو. تو بڑا مسئلہ آئے گا. تو اس سلسلے میں 5 سال میں پیپلز پارٹی کی جو گزشتہ 5 سال ہیں دور حکومت، تو اس میں کتنے آؤٹ لیٹ ہوئے، پانی کی کتنی منظوری دی، کتنے وہ اجازت نامے دیے گئے، کتنے منسوخ کیے گئے. تو یہ سب 5 سالہ رپورٹ جو ہے وہ مانگی گئی ہے نیب کی جانب سے. جیسے پہلے پولیس یہاں پر سیاسی ہے، محکمہ ریونیو کے جو افسران ہیں، پٹواری سسٹم جو ہے وہ سیاسی طور پر چلتا ہے. اسی طرح جو ہے محکمہ آبپاشی بھی پانی کی چوری محکمہ آبپاشی افسران کی ملی بھگت سے ہی کی جاتی ہے. اور سندھ کے 62 زمیندار نہ صرف چھوٹے کسانوں کے حصے کا پانی چوری کرتے ہیں، بلکہ کیرتھر کنال سے، پٹ فیڈر کنال سے بلوچستان کے حصے کا پانی بھی چوری کر لیا جاتا ہے. تو کیا نیب جو بلوچستان کے حصے کا پانی چوری ہوتا ہے اور سندھ کے 62 زمیندار چوری کرتے ہیں، اس معاملے کی بھی تحقیقات کرنے جا رہا ہے؟ بھٹی صاحب، یہ تو صوبائی جو ہے نا وہ ارسا میں معاملہ آیا ہے، CCI میں سامنے آیا تھا معاملہ. بلوچستان الزامات لگاتا ہے کہ سندھ کے جو پانی دریائے سندھ سے ہمیں ملتا ہے تو وہاں سے چوری ہو جاتا ہے. جیسے رائس کینال، پٹ فیڈر، لاڑکانہ کے علاقے کشمور سے وہ پانی جو ہے باثر افسران جو باثر جاگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، سردار، وہ پانی چوری کرتے ہیں. یہ الزامات ہیں، لیکن نیب کی جانب سے ابھی تک اس میں ہاتھ نہیں ڈالا گیا ہے. یہ وہ باثر افراد ڈائریکٹ چوری کرتے ہیں، یہ ان کے سرکاری طور پر پرمیشن دی گئی ہے. بھٹی صاحب، یہ جو آؤٹ لیٹ جو نہریں نکالی گئی ہیں سرکاری وسائل سے بنائی گئی ہیں، کروڑوں اربوں روپے اس پہ جو ہے خرچ ہوا ہے. تو آؤٹ لیٹ ڈائریکٹ پکے جو ہے واٹر کورس بنا کے دیے گئے ہیں باثر افسران. زیادہ تر جو ہے یہ مسئلہ سامنے ہے ٹنڈو الیار، بدین، سانگڑ، نواب شاہ میں اس کی بڑی شکایتیں آ رہی ہیں. وحید راجپر آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اور نیب کی یہ کارروائی دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتی ہے. نیب کی ایک اور کارروائی کو لے کے بات کرتے ہیں. ملتان میٹرو میں مبینہ طور پر کرپشن، پیپر رولز کی خلاف ورزی اور دیگر جو قوانین ہیں انہیں بالائے طاق رکھ کے جس طریقے سے یہ معاہدے کیے گئے اس پر نیب اپنی تحقیقات کر رہا تھا. اب نیب کی تحقیقات حتمی مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں. ظہیر عباس، کیا فائنڈنگز ہیں اب تک نیب کی؟ جی، نیب نے جو تحقیقات کی ہیں اس کے دوران یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ جو میٹرو ملتان کا منصوبہ تھا اس کی منظوری جو تھی وہ 24 جولائی 2014 میں ہوئی تھی. تاہم اس کی جو درخواستیں تھی ٹینڈر کے حوالے سے، ٹھیکوں کے حوالے سے، وہ پہلے ہی درخواستیں MDA نے وصول کر لی تھی. MDA حکام کی جانب سے بڑی چالاکی کی گئی کہ جتنے بھی ان کے منپسند ٹھیکیدار تھے ان کو نوازنے کے لیے ٹینڈر جو ہے اس کو مشتری نہیں کیا گیا، اس کا اخبار میں اشتہار ہی نہیں دیا گیا، چوری چھپے جو ہے سارا معاملہ طے کیا گیا اور جس کو وہ ٹھیکہ دینا چاہتے تھے ان کو منپسند کا ٹھیکہ دے دیا. نیب کی تحقیقات میں جب یہ چیز سامنے آئی تو انہوں نے تحقیقات کا دائرہ کار بھی وسیع کر لیا. 2.25 ارب کی کرپشن کے الزامات میں جو ملزمان گرفتار تھے 9، ان کا جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہے. ان سے مزید انکشافات کی بھی جو ہے توقع کی جا رہی ہے.
جو انہوں نے پیپرا رول کی اور دیگر قوانین کی خلاف ورزی کی تو اس میں یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ جو PC-1 جو تھا اس کی ابتدائی منظوری وہ لی گئی تھی جولائی 2014 میں، جبکہ PC-1 میں جو ترمیم کی گئی، جو اس میں ترمیم کی گئی وہ خلاف ضابطہ تھی، وہ کی گئی تھی 19 فروری 2015 میں۔ تو اس طرح 9 ماہ کا وقت تھا کہ 9 ماہ میں یہ منصوبہ مکمل ہونا تھا، لیکن 21 ماہ میں مکمل ہوا۔ جو پہلا ابتدائی PC-1 تھا اس کے مطابق یہ منصوبہ جو تھا یہ 36 کلومیٹر پر محیط تھا، اور اس پہ جو لاگت آ رہی تھی، جو تخمینہ لاگت تھا وہ 36 ارب بتایا گیا تھا۔ جب اس میں ترمیم کی گئی 2015 میں تو اس میں یہ منصوبہ جو تھا یہ کم ہو کر 18 کلومیٹر تک محدود ہو گیا، اور اس پہ جو تخمینہ لاگت تھا وہ 28 ارب تھا۔ اس میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ملتان میں یہ میٹرو منصوبے کا افتتاح ہوئے بھی کافی عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تھا، جو اس کا بس ڈیپو بنایا جانا تھا، اس کے لیے 2 ارب 20 کروڑ کی رقم مختص کی گئی تھی، لیکن وہ بھی فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے۔ ابھی تک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو بھی مکمل نہیں کیا گیا۔ عارضی بندوبست یہ کیا گیا کہ چونکہ نمبر 9 پر جہاں پر یہ بنایا جانا تھا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، وہاں پر عارضی طور پر کنٹینر جو ہے وہ لگا کر کام چلایا جا رہا ہے، جتنا بھی اس کا آپریشنل ورک ہے میٹرو کا، فیڈر بس کا، وہ وہاں سے آپریٹ کیا جا رہا ہے۔ تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ اس کی فیزیبلٹی میں اور اس کی منظوری میں بھی کافی زیادہ جو ہے بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، تو امید کی جا رہی ہے کہ جو تعمیراتی کمپنیاں ہیں ان کو دوبارہ سے شامل تفتیش کیا جائے گا، ان سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی، اور MD اقوام سے بھی مزید جو ہے وہ جواب طلب کیا جا سکتا ہے۔ اچھا ظہیر عباس بتائیے کہ راولپنڈی میٹرو منصوبے کے اندر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا بھی ٹینڈر ایوارڈ نہیں ہوا تھا، لیکن ایک کمپنی نے تعمیراتی کام شروع کر دیا تھا۔ اس وقت ہم نے ان سے پوچھا تھا تو ان کا جواب تھا کہ ہمیں پر امید ہے کہ ہم ٹینڈر ون کریں گے۔ یہی آلموسٹ پریکٹس ملتان میں بھی اڈاپٹ کی گئی۔ نیا ملتان نے جب تک تحقیقات کی ہیں اس کے اندر کیا جو MDA کا جو رول ہے اسپیشلی کیا اس کے اندر کچھ افسران کے اوپر ذمہ داری عائد کی گئی ہے یا کوئی گرفتاری ابھی تک کوئی عمل میں لائی گئی ہے؟ جی نیب کی جو تحقیقات تھی وہ بھی فیزیبلٹی کے حوالے سے، منظوری کے حوالے سے، اور جو لینڈ ایکوائر کی گئی تھی اس میں بے ضابطگیوں کے حوالے سے تھی۔ تو اس سلسلے میں جو سابق چیف انجینئر تھے سابق صدر میٹرو ملتان کے، ان کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے جوڈیشل ریمانڈ پر، وہ بھی جیل میں۔ اس کے علاوہ جو MDA کے انجینئرز تھے جو اس ساری ملی بخت میں ملوث تھے ان کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ جو ان کے چیف انجینئر تھے وہ بھی گرفتار ہے، دیگر جو SDO XCN ہے وہ بھی گرفتار ہے، ریاض ہے، منم سعید ہے، منظور احمد ہے، یہ سارے گرفتار ہیں۔ ٹوٹل مجموعی طور پر 9 جو ہے ملزمان زیر حراست ہے اور وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہے، اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ جلد ان پر جو ریفرنس ہے ان کے خلاف وہ بھی دائر کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس میں جو لینڈ ایکوزیشن کا معاملہ سامنے آیا تھا کہ غیر قانونی طور پر لینڈ ایکوزیشن کی مد میں ادائیگیاں کی گئی تھی، تو اس میں پٹواری قانون گو اور تعمیراتی کمپنی کا ایک چیف ریزیڈنٹ انجینئر ہے، ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا چکی ہے، اور تمام ملزمان جو ہیں وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں۔ اچھا ظہیر عباس یہ بھی بتائیے گا کہ ملتان میٹرو منصوبہ عوام کی، ملتان کے شہریوں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ عام طور کے اوپر دیکھنے کا موقع ملا ہے کہ یہ بسیں خالی چل رہی ہیں، اسپیشلی فیڈر بسیں، ان کے اوپر بھی سواریاں پیسنجر بیٹھنے کے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کیا اس کے خسارے کو کم کرنے کے لیے ان کی کوئی جو ٹائمنگ ہے یا ان کے شیڈول کے اندر کوئی نظر ثانی کی گئی ہے تاکہ جو قومی خزانے کا پہلے جو نقصان ہونا تھا ہو چکا، اور ہر گھنٹے کے ساتھ جو نقصان ہو رہا ہے اس کے اندر کسی حد تک کوئی کمی لائی جا سکے؟ جی وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر پچھلے دنوں جو ہے اس میں ایک چیز کی گئی تھی کہ پہلے فیڈر بس میں کارڈ سسٹم تھا کہ جس کے پاس وہ کارڈ ہوتا تھا اس میں وہ بیلنس کرواتا تھا تو وہ بندہ ہی سفر کر سکتا تھا۔ اس چیز کو جو ہے وہ تھوڑا سا مد نظر رکھتے ہوئے وہ ٹکٹ سسٹم جو ہے وہ لاگو کیا گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنا ٹکٹ لیں، اپنے کرایہ دیں اور اس پہ سفر کر سکیں۔ اس سے تھوڑی بہت بہتری نظر آ رہی ہے، لیکن جو ٹارگٹ مقرر کیا گیا تھا میٹرو بس کا، فیڈر بس کا، وہ 96,000 مسافر کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا کہ ایک دن میں 96,000 مسافر مستفید ہوں گے، مگر ایسا نظر نہیں آ رہا۔ ابھی جو انہوں نے کافی زیادہ کرایہ سسٹم بھی نافذ کیا کہ فیڈر بس میں کرایہ دیں کہ بھی مسافر سفر کر سکیں گے، اس کے باوجود بھی بہتری نہیں آئی۔ 36,000 سے 40,000 مسافر ہیں جو ڈیلی بیسس پہ میٹرو پہ اور فیڈر بس پہ سفر کرتے ہیں۔ خسارے کو کم کرنے کے لیے نئی حکومت جو ہے وہ کافی اقدامات کر رہی ہے، مگر ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ٹائمنگ جو ہے بعض روٹ کی فیڈر بس کی
وہ بھی 4 گھنٹے بڑھا دی گئی تھی. پہلے 6 بجے تک کئی روٹ تھے جس میں ناگشا چوک تھا, اس کے بعد نادرآباد فاٹک وغیرہ تھا جو ادھر سے 9 نمبر چنگی سے تھا, ان کا جو ٹائم تھا وہ 6 بجے تھا, لیکن اس کو بھی بڑھا کر 10 بجے تک رات کے کر دیا گیا ہے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ ریونیو اکٹھا ہو سکے. لیکن یہ تمام جتن جو ہے ابھی کارآمد کارگر ہوتے نظر نہیں آ رہے. ٹھیک, ظہیر عباس بڑا ڈیٹیل آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا ہے کہ ملتان میں ایک تو میٹرو اور جس طرح دیگر شہروں میں, راولپنڈی میں, اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں جس طریقے سے میٹرو کو عوام نے پذیرائی دی یا اس کو استعمال کرتے ہیں اس طرح ملتان میں نہیں مل رہی. دوسرا یہ منصوبہ متنازع ہو گیا مبینہ طور پہ, اس میں کرپشن اور کرپشن کے بعد پھر فائنینشیل رولز کو نظر انداز کر کے جس طریقے سے معاہدے کیے گئے وہ بھی ایک بہت لمبا سلسلہ ہے, اور کچھ خبریں تو اس کے تانے بانے چین تک ملاتے ہیں کہ سلسلہ وہاں تک جاتا رہا. بھٹی صاحب, ملک سعید آوان صاحب, دیگر شہروں سے جو ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود تھے, سب کا بہت شکریہ. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.